السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مسائل فقہیہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور مسائل فقہیہ میں ایک اہم ترین مسئلہ، اور اس اہم مسئلے کو ہم کہتے ہیں رؤیت ہلال، یعنی چاند کا مسئلہ. ہم چونکہ مراجع الزام کی کتاب توضیح المسائل سے ان مسائل کو بیان کر رہے ہیں کہ چاند کتنے طریقوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوئی کہ نہیں ہوئی. آج کل تو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ کو اطلاع مل جاتی ہے، ورنہ میں الفاظ بدل دیتا ہوں کہ لوگ ماہ رمضان کا چاند نہیں ڈھونڈتے، البتہ عید کا چاند سب ڈھونڈتے. یعنی عجیب بات ہے. اگر اتنا ہی کوئی فقہی مسئلے سے بہت قریب واقع ہوا ہو تو ہر چاند پہ ایسا کرنا چاہیے. محرم کا ہو، ربیع الاول کا ہو، ربیع الثانی کا ہو. شاید ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ واجبات کا اور محرمات کا تعلق جو دو چاندوں سے ہے، ایک ماہ رمضان کا چاند، ایک شوال کا چاند، کہ ایک چاند سے روزوں کا آغاز ہے اور ایک چاند پہ روزے ختم ہو جائیں گے. اب یہ کتنے طریقے ہیں؟ علماء کے نزدیک کہتے ہیں امام خمینی کے اعتبار سے 5 طریقے، اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی ان 5 طریقوں کو ہی معتبر خیال کیا گیا. پہلا طریقہ چاند کے ثابت ہونے کا، انسان خود اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. دوسرا طریقہ کہ کچھ لوگ ایسے جن کی بات پہ یقین ہو وہ چاند کے بارے میں خبر دیں کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا. اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے یقین پیدا ہو جائے کہ چاند دیکھا گیا، اس کی بنیاد پر چاند ثابت ہو جائے گا. تیسرا، 2 عادل مرد گواہی دیں کہ انہوں نے اس رات میں چاند کو دیکھا، مگر دونوں چاند کی صفات میں اختلاف نہ کرتے ہو. اسی انداز سے اگر ان میں اختلاف ہو تو چاند ثابت نہیں ہوگا. نمبر 4، بہت آسان طریقہ، 30 روز گزر جائیں، 30 روز کسی مہینے کے مکمل ہو جائیں، مثلا ماہ شعبان. جب ماہ شعبان کے 30 دن مکمل ہو گئے تو لا محالہ اب اس کے بعد اگلا دن ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ. اور آخری اور 5واں مسئلہ جس میں رہبر معظم اور امام خمینی کے حوالے سے اس کو شامل کیا گیا باقاعدہ 5 طریقوں میں، اور باقی مراجع الزام 4 طریقوں کو ہی بیان کرتے ہیں. 5واں طریقہ، حاکم شرع اگر حکم دے دے کہ مثلا کل مہینے کی پہلی تاریخ ہے تو حاکم شرع کے حکم سے بھی بعض مراجع الزام کے نزدیک چاند کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی. تو چاند کے حوالے سے بہت تفصیلی مسائل تو بیان ہم نہیں کریں گے سوائے ان خاص مسائل کے جو پیش آتے ہیں. آیت اللہ خوئی کے نزدیک 4 باتیں، آغائے سیستانی کے نزدیک 4 باتیں، آغائے زنجانی کے اعتبار سے 4 باتیں. اور اس کے بعد اب اگلا مرحلہ جہاں پر کسی ایک شہر میں چاند ہو گیا تو دوسرے شہر والوں کے لیے وہ چاند حجت ہوگا یا نہیں ہوگا. کہتے ہیں اگر اول ماہ رمضان کسی کے لیے ثابت نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھے، گرچہ 2 عادل مردوں نے گواہی دی ہو کہ گزشتہ رات میں وہ چاند دیکھ چکے، اگر اس کے بعد بھی کوئی انسان روزہ نہ رکھے تو پھر اس پر روزے کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب. اور اگر شک ہو کہ اول ماہ رمضان ثابت ہے کہ نہیں ہے، نہیں رکھا روزہ، اور بعد میں پتہ چلا دن کے وقت میں کہ جناب گواہی مل گئی تھی، تو ایسے میں چاہیے کہ اس دن کے روزے کی قضا بجا لائے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ
کہ اگر ایک شہر میں پہلی تاریخ چاند کی ثابت ہو گئی تو دوسرے شہروں کے افراد کے لیے وہ چاند کا ثابت ہونا فائدہ مند نہیں، مگر یہ کہ دونوں شہر یا تو نزدیک واقع ہوئے ہوں یا انسان جانتا ہو کہ دونوں کا افق ایک ہے، امام خمینی کا مسئلہ۔ اور یہی مسئلہ کچھ اختلاف کے ساتھ افق کی تعریف میں آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی کا مسئلہ۔ البتہ آیت اللہ خوئی کے اعتبار سے اگر ایک شہر میں چاند نمودار ہو گیا، اول ماہ ثابت ہو گیا، تو دوسرے شہر میں یہ چاند ثابت ہو سکتا ہے اگر دونوں شہروں کی رات ایک ساتھ واقع ہوتی ہو۔ کیا مطلب؟ گرچہ اول شب اور آخر شب کا فرق ہو، جن دو شہروں کی رات آپس میں ملتی ہے اول شب اور آخر شب کے اعتبار سے ہی صحیح، تو اگر ایک شہر میں چاند ثابت ہو گیا تو دوسرے شہر میں بھی چاند ثابت ہو جائے گا اگر رات آپس میں ملتی ہو۔ اس اعتبار سے اول ماہ کا فیصلہ کرنا اگر ایک شہر میں چاند واقع ہو گیا ہو تو دوسرے شہر میں چاند کے واقع ہونے کا مسئلہ الحمدللہ واضح ہو گیا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں کہ کس طریقے سے آغائے سیستانی کے نزدیک افق کا مسئلہ ذرا سا مشکل انداز سے اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ وہ شرق اور غرب، جس شہر میں چاند دیکھا اور جس شہر میں چاند نہیں دیکھا، یہ دونوں شہر کس طرح واقع ہوئے، قریب واقع ہوئے ہیں، شمال و جنوب میں واقع ہوئے ہیں، مشرق و مغرب میں واقع ہوئے ہیں، اور فاصلے کے لحاظ سے ان میں کتنا تقریباً فاصلہ واقع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ علماء سے رجوع کرتے ہوئے اس مسئلے کو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔